میرے پیارے ساتھیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو چند ایسے نام بتانے والا ہوں جن کا رکھنا بالکل ٹھیک نہیں۔ اگر وہ نام کسی کے رکھے ہوئے ہوں تو ان ناموں کو تبدیل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ نام جس کے ہوں گے اس کے ماں باپ بھی پریشان رہیں گے اور ساتھ میں وہ بچے بھی پریشان رہیں گے، ان کی زندگیاں میں پریشانیاں لگی رہیں گی، اس لیے کہ ناموں کا بچوں کی ذات پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اور یہ نام خاص طور پر ماں باپ جو ہوتے ہیں نیٹ یا دیگر کئی ایسی جگہوں پر جو سننے سنانے میں آتے ہیں اور سننے میں اچھے لگتے ہیں، وہ اپنے بچوں کا نام رکھ دیتے ہیں، لیکن اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ اس کا معنی کیا ہے، شرعی طور پر یہ نام رکھنا اچھا بھی ہے یا نہیں۔ لہذا ایسے نام نہ رکھا جائے۔ نام اگر رکھنے کی ضرورت ہی پڑے تو نام معنی کے اعتبار سے اگر وہ نام اچھا ہے تب یہ نام بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آپ نام دیکھیں کتنا بڑا نام ہے۔ صحابہ کرام کے آپ نام دیکھیں تو وہ کتنے بڑے بڑے نام رکھتے تھے، ساتھ میں اپنے باپ داداؤں کا نسب کے طور پر بھی نام لگاتے تھے۔ لہذا اپیل و گزارش ہے کہ آگے میں آپ سے ابھی بیان کروں گا کہ یہ نام 10 اگر کسی کے رکھے ہوئے ہوں تو ان ناموں کو چینج کر دیا جائے، تاکہ آپ کی بچوں کے اوپر اس کا برا اثر نہ پڑے اور بچے ہلاک اور تباہ و برباد نہ ہوں۔ میرے نبی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تبدیل نہ کرتے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرب رکھا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرے ان 2 بچوں کا نام حسن اور حسین ہے۔ یہ تبدیل کرنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ نام کا ذات میں بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کی بیماری، بچے کا ایکسیڈنٹ، بچے کے اوپر حالات، بچے کے اوپر مختلف قسم کے معاملات آتے ہیں۔ آج ہم بے شک جس طرح مرضی انکار کریں الزام دھرنے کے اوپر، لیکن دیکھیں اذن عام ہے یاران نقطہ کے لیے۔ میرا کام تھا بڑی تحقیق کے بعد سارے معنی کو کھنگال کر اچھے طریقے سے جائزہ لے کر ان کے فتوے دیکھ کر میں نے آپ تک وہ نام پہنچائے، ذمہ داری سے چاہے جائے کہ آپ ان ناموں کی تحقیق کرتے اور علماء اور مفتیان کرام سے ان کی تحقیق کرتے اور دیکھتے کہ ہم نے جو معنی رکھا ہوا ہے جنت کے پھول، جنت کا دروازہ، جنت، نہ عربی میں اس کا ترجمہ ملتا ہے، نہ اردو میں، نہ فارسی میں، نہ عبرانی زبان میں، کسی زبان میں بھی جو آپ جو ہے ترجمہ یعنی نام کا ترجمہ دیکھ کر جو نام رکھے ہوئے ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہیں، یہ رکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ ایسے 10 لڑکوں کے نام، بچوں کے نام جو رکھنا غلط ہے، جن کا ذات پہ بڑا گہرا اثر ہے۔ نمبر 1 زوہان، زے کے ساتھ زوہان۔ اب اس کا عربی اور اردو لغت کے اندر بڑی تلاش کیا گیا، بڑی تغدو اور جدوجہد کے بعد اس کا معنی نہ مل سکا۔ یہ بے معنی اور مہمل لفظ ہے۔ مہمل لفظ کا مطلب کہ جس کا کوئی معنی بنتا ہی نہ ہو، جس کا کوئی معنی بنتا ہی نہیں، اور باپ اپنے بیٹے کا وہ نام رکھ دے۔ اب یہ بتائیں کل قیامت کے دن وہ اس بچے کو کیا جواب دے گا؟ صرف لفظوں کی خوبصورتی اور لفظوں کی یعنی زبان پہ اچھے آنے کی وجہ سے، لگنے کی وجہ سے، یا دوسرا میں یہ کہوں کہ فیشن اور ٹرینڈ چل رہا ہے اس نام کا، اس وجہ سے رکھ دینا، کل قیامت کے دن آپ کو جواب دہی دینی ہوگی۔ اس وجہ سے میں بڑی تحقیق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ زوہان نام رکھنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2 اذان۔ اب اذان کا معنی کیا ہے؟ اعلان کرنا، اور دوسرا معنی اس کا بنتا ہے مخصوص کلمات۔ یہ اذان کا لغوی ترجمہ بن رہا ہے اور لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں قریب میں آپ کے اپنے رشتہ دار، علاقے، محلے والے، انہوں نے اذان نام رکھا ہوا ہے، اور یہ بالکل یعنی مخصوص کلمات پہ نام رکھنا، اور اس کا یعنی یوں سمجھ لیں جس طرح کوئی نام رکھ دے نماز، کوئی رکھ دے روزہ، کوئی رکھ دے حج، کوئی رکھ دے زکوٰۃ۔ جس طرح یہ بندہ زکوٰۃ کوئی اپنے بچے کا نام رکھے، بندے کو تھوڑی سی فیل ہوتا ہے، اسی طرح اذان کیونکہ ماحول میں آیا ہوا ہے اس وجہ سے فیل نہیں ہوتا، لیکن رکھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اور اگر اس کو ہم کریں آذان تو یہ بن جائے گی اذن کی جمع۔ اذن کان کو کہتے ہیں، ڈھیر سارے کان۔ تو اس میں ذات پہ اثر کیا پڑے گا بچے کے کہ یہ جو بچہ ہوگا یہ دوسروں کی باتیں سن کر اس سے اثر انداز لے کر جو سفر اس نے شروع کیا ہوگا اس سفر میں رکاوٹ ڈالنے والا بنے گا۔ تو اس لیے آذان نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 3 آریان۔ اب آریان جو ہے یہ عربی زبان میں اس کا کوئی بھی
معنی نہیں ہے. یہ فارسی زبان کا، جو فارسی زبان میں موسیقار ہیں، گلوکار ہیں، گانا گانے والے ہیں، ان کے ایک گروہ کا نام ہے آریان. تو اب اس کے یعنی گانے گانے والوں کے ایک گروہ کا نام اپنے بچے کا رکھنا کتنی بے وقوفی، جہالت کی بات ہے. تو لہٰذا اگر کسی نے یہ نام اپنے بچوں کے رکھے ہوئے ہیں، خدا کے لیے مفتی صاحب کے پاس جا کر ان ناموں کو تبدیل کریں. یقین جانیں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایسے نایاب نام ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ زندگی میں کبھی آپ نے وہ سنے بھی نہ ہوں. ایسے زبردست قسم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے نام ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور چوتھے نمبر پہ نام ہے بالاج. اب اس کا بھی بہت زیادہ فیشن اور بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے، سارے اس کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. بالاج نام رکھا جائے، بالاج رکھا جائے. اور بالاج کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ چٹائی. اور وہ پودا جس سے چٹائی بنائی جاتی ہے، اس کے پتے یعنی اس کو کہتے ہیں بالاج. تو لہٰذا یہ بے بنیادی سا معنی ہے اور یہ مناسب نہیں ہے نام رکھنا، اس وجہ سے یہ نام بھی نہیں رکھا جائے. نمبر 5 پہ آتا ہے زیان. زیان کیا ہے؟ زیان کا معنی ہے نقصان، خسارہ، گھاٹا، کمی، ضرر. یہ زیان کا لفظ اور یہ فارسی میں ہے، عربی لغت میں اس کا معنی نہیں ہے. تو لہٰذا زیان نام رکھنا جس کا معنی نقصان، گھاٹے پہ مبنی ہے، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے رکھے گا تو کتنی غفلت اور کتنی جہالت کی بات ہے کہ یہ نام رکھے گا. اس وجہ سے کہ اس کے آخر میں الف نون آ رہا ہے، تو الف نون کی وجہ سے نام جو ہے نا جی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. اور بھائی الف نون جس کے نام کے آخر میں آ رہا ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بڑے ہی بہترین جو ہے نا جی اس کے نام ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے. تو لہٰذا یہ نام بھی نہیں رکھا جائے. اور آگے آتا ہے شایان. شایان نام رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. کیوں؟ اس کا مطلب کہ شان شان، جی جیسے کہتے ہیں نا بات میں محاورے میں بات آ جاتی ہے کہ یار یہ میرے شان شان نہیں ہے، یہ آپ کے شان شان نہیں ہے، یہ حرکت آپ کے شان شان نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بھی بے بنیادی سا معنی ہے. مطابق، مناسب. لہٰذا مطابق اور مناسب جب تک اس کے ساتھ دوسرا لفظ نہیں ملتا تو یہ معنی نہیں دیتا. تو لہٰذا اس وجہ سے شایان نام رکھنا بھی بے بنیاد ہے. اگر کسی کا ہے تو خدا کے لیے اس کو تبدیل کر لیں، صرف لفظ کی خوبصورتی پہ نہ جائیں. اب اس نام کا جو ذات پر اثر پڑتا ہے اس کو بھی دیکھیں کہ بچے ہمارے دین سے دور ہو جاتے ہیں، بچوں کے اندر غفلت والا معنی پایا جاتا ہے، بچوں کے اندر نافرمانی والا معنی غالب آ جاتا ہے. اس وجہ سے اسے بچیں. اور آگے آتا شہریز. شاہ کا معنی مطلب ہے بادشاہ، ریز معنی بنانے والا. تو یہ فارسی کے 2 لفظ ہیں، ان کو جوڑ دیا گیا، یعنی بادشاہ بنانے والا یا بادشاہ دینے والا. تو لہٰذا یہ بھی معنی بے بنیاد ہے، یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے، یہ بے معنی سا لفظ ہے. ٹھیک ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، آپ اس کی تحقیق کر لیں، علماء مفتیان کرام سے پوچھ لیں. شہریز نام بھی رکھنا ٹھیک نہیں ہے. عارش، عارش نام رکھنا اس کا مطلب یہ ہے جانوروں کا باڑا. عارش رکھتے ہیں لوگ، لفظ بڑا خوبصورت ہے، لینے میں بڑا اچھا لگتا ہے. اور جو ہے نا جی یہ اب عربی لغت میں اس کا معنی بنتا ہے جانوروں کا باڑا، پریشان، حیران. یہ جو عارش نام رکھنا یہ بالکل غلط ہے، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے. کوئی دوسرا نام اس کے بالمقابل رکھ لیا جائے تو وہ بہتر ہے. اب آگے چلتے ہیں. آگے نام تھا آئزل. آئزل حمزہ کے ساتھ اور عین کے ساتھ. یہ لڑکی کا بھی رکھ رہے ہیں لوگ اور لڑکے بھی رکھ رہے ہیں، یعنی لڑکوں کا بھی رکھا جا رہا ہے، لڑکیوں کا بھی آئزل اور عائزل دونوں عین اور الف کے ساتھ. تو لہٰذا یہ بھی عربی اردو لغت میں اس کا معنی بھی مناسب نہیں ہے، اس کا بھی کوئی معنی نہیں ہے، بے معنی لفظ ہے، مہمل لفظ ہے، کوئی بھی ترجمہ اس کو آپ کا نہیں ملے گا. اگر ملے گا بھی تو وہ غلط، کمی، نقصان، گندگی، ہاں جی بدبو اور اس طرح کی جو ہے نا جی آپ کو اس کا معنی ملے گا. اور وہ بھی رکھنا آپ خود دیکھ لیں کہ بچوں کے ایسے نام رکھنا جس کے معنی ہی غلط ہوں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ نام بھی نہیں رکھا جائے. سب سے آخر میں بتلاؤں گا کہ پرویز نام رکھنا. تو اس کا پرویز کا مطلب یعنی عزت والا، مال والا. اس کے معنی تو یہ ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے، عزت والا. لیکن 2 وجہوں سے ہم اس کا نام، یہ نام نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ یہ اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ آپ علیہ السلام نے ایران کے بادشاہ کا، جس کا یہ لقب تھا، پرویز لقب تھا، اس کو خط لکھا تھا جس میں خط میں دعوت تھی. اس نے نہ آؤ دیکھا نہ بھاؤ، آپ علیہ السلام کا والا نامہ پھاڑ دیا. تو اس وجہ سے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے. دوسرا، یہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ناموں میں سے نہیں ہے، اس وجہ سے بھی اس کا نام
یہ نام پرویز نہیں رکھا جائے، اگر ہے تو اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ پھر آگے اب جس طرح بڑے لوگ ہیں ان کا نام رکھا گیا، کسی نے بتایا نہیں، بڑے ہو گئے، تو لہٰذا اگر تحریر میں ہے تو اس کو ویسے چلتے رہیں، لیکن لینے میں اس کو بدل دیں، کم سے کم لینے میں لازمی طور پہ بدل دیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ناموں پر اپنے نام رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے پیارے پیارے نایاب یونیک نام، جو انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا، ان ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں اور ان کے نصیب کو چار چاند لگائیں۔